ایسا کیوں ہے کہ انبیاء اور اولیاء پر بھی مصیبتیں آتی ہیں اور ظالموں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، اور اللہ نے تمام حادثوں کے لوح محفوظ میں درج ہونے کی خبر کیوں دی ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ہیں سورہ حدید کی آیتوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سورہ حدید کی تفسیر کا یہ نواں ایپیسوڈ ہے جس میں ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 22 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير۔ جتنی مصیبتیں روئے زمین پر اور تم لوگوں پر نازل ہوتی ہیں وہ سب قبل اس کے کہ ہم انہیں پیدا کریں کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، بے شک یہ خدا پر آسان ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ نبرأہا برأ سے بنا ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنا۔ وہ خدا کی جس نے زمین اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے انسانوں اور زمین کے لیے کچھ مصیبتیں اور مشکلیں بھی قرار دی ہیں، جیسے زمین کے لیے زلزلہ، قحط اور سیلاب، اور انسان کے لیے بیماری، زخم اور مرنا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت جو کہ اس کی قید میں تھے ان سے کہا جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کو پڑھا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد امام نے موجودہ آیت کی تلاوت فرمائی جس کی ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے پہلے سے ہی مقرر کر رکھا تھا کہ دین کی حفاظت کے لیے ہم یہ سختیاں اور مصیبتیں برداشت کریں۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں مصیبتیں ظالم کے ادب اور تنبیہ کا ذریعہ ہیں، لیکن مومنوں کے لیے امتحان، انبیاء کے لیے درجات پانے کا ذریعہ، اور اولیاء خدا کے لیے کرامت پانے کا ذریعہ ہیں۔ ان البلع للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجۃ وللاولیاء کرامہ۔ تفسیر نمونہ اور بہار، جلد نمبر 64، صفحہ نمبر 235۔ بہترین اور مفید نکات کو ہم نے سن لیا ہے، اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، زلزلوں اور سیلاب جیسے طبعی حادثے جو کہ گھروں اور کھیتیوں کی تباہی، مصیبت فی الارض یا لوگوں کے زخمی ہونے اور مرنے، فی انفسکم کا سبب بنتے ہیں، یہ سب پہلے سے ہی قائم شدہ اللہ کے نظام کی بنا پر ہیں، نہ کہ اتفاقی چیز جو اللہ کی قدرت سے خارج ہو گئی ہو۔ نمبر 2، اللہ کے لیے کوئی بھی حادثہ نیا نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ کے تمام حادثوں پر محیط ہونے پر تعجب نہ کریں۔ آیت نمبر 22 کی تفسیر مکمل ہو جانے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 23 کی تفسیر کو جاننے کے لیے بھی سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ تاکہ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے
تو تم اس کا رنج نہ کرو، اور جب کوئی چیز نعمت خدا تم کو دے تو اس پر نہ اترایا کرو، اور خدا کسی اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آیے آیت نمبر 23 کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات أولو مختال ایسے تکبر کو کہا جاتا ہے جو بڑے وہم و گمان کی بنا پر ہو۔ موجودہ آیت پچھلی آیت کی دلیل ہے، یعنی یہ کہ ہم نے جو تمہیں خبر دی ہے کہ ہم نے حادثوں کو ان کے واقع ہونے سے پہلے ہی مقرر کیا اور لکھ دیا ہے۔ ایسا اس لیے ہے تاکہ تم کسی نعمت کے گواہ بیٹھنے پر افسوس نہ کرو، اور جو نعمت تمہیں اللہ کی طرف سے ملے اس پر خوش نہ ہو، اور جان لو کہ نعمتیں اللہ کی امانت ہیں جو تمہارے حوالے کی گئی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے منہ پھیر لیں اور ان سے استفادہ نہ کریں، نہیں، استفادہ کریں مگر اس کے اسیر نہ بن جائیں اور اسی کو اپنا مقصد نہ سمجھ بیٹھیں۔ تفسیر المیزان۔ تمام اچھے اور برے حادثے کالے اور سفید پتھروں کی سیڑھیوں کے مانند ہیں جو اوپر جانے اور کمال تک پہنچنے کے لیے ہیں، اور ہمیں رنگوں کی طرف توجہ کیے بنا سیڑھیوں سے گزر جانا چاہیے۔ بینک میں ملازمت کرنے والا انسان ایک دن لوگوں کا پیسہ جمع کرنے پر مامور ہوتا ہے اور دوسرے دن لوگوں کو پیسہ دینے پر۔ نہ ہی وہ پہلے دن غمگین ہوتا ہے اور نہ ہی دوسرے دن خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ صرف ایک امانت دار ملازم ہے۔ حادثوں اور سختیوں کو قرار دے کر اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اس درجہ اوپر لے جائے کہ اس پر مصیبتوں اور خوشیوں کا اثر نہ پڑے، جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے واقعے کے بعد فرمایا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، وما رأیت الا جمیلا، لحوف صفحہ نمبر 160۔ اور امام حسین علیہ السلام نے نشیب میں اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں فرمایا، خدایا میں تیرے حکم پر راضی ہوں اور تیرے امتحان پر صابر، رضم بقضائک صبرن علی بلائک۔ اور مولا علی علیہ السلام شہادت کی بنسبت اپنے انس کو بچے کے اپنے ماں کے سینے سے انس سے زیادہ جانتے ہیں۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5۔ اکثر حادثوں کو اللہ کی حکمت اور علم کی بنا پر جانیں، نہ کہ اتفاقی اور بے دلیل۔ تو ہم حسد نہیں کریں گے، لالچ نہیں کریں گے، دشمنی نہیں کریں گے اور غصہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حادثات حکمت کی بنا پر پہلے سے تیار کیے گئے ہیں۔ اگر ہم جان لیں کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ ذمہ داری لاتی ہیں تو ان کے ملنے پر خوش نہیں ہوں گے، اور اگر جان لیں کہ جو نعمت چھن گئی ہے قیامت میں اس کی بھرپائی ہو جائے گی تو کھوئی ہوئی چیزوں پر افسوس نہیں کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمام زہد قرآن مجید کے 2 کلموں میں ہے، اور پھر اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، جس چیز کو کھو دیا ہے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خوش نہ ہو، اور جو کوئی ایسا کرے وہ ہمہ جہت زاہد ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 439۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 23 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، حادثے با مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں، آتاکم، لیکن نعمتوں کے چھن جانے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی گئی ہے۔ نمبر 3، حادثوں کے آثار اور مقصد سے آگاہی سکون کا سبب ہے۔ نمبر 4، اللہ نے حادثوں کے لوح محفوظ میں درج ہونے کی خبر اس لیے دی ہے تاکہ بندے غمگین نہ ہوں اور نہ ہی مغرور ہوں۔ نمبر 5، فطری خوشی اور غم بری چیز نہیں ہے، کھوئی ہوئی چیزوں پر غم کرنا یا نعمتوں پر مغرور ہونا مذموم ہے۔ نمبر 6، جو شخص اللہ کی تقدیر سے غافل ہوتا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں، اسی لیے دوسروں پر فخر جتاتا ہے۔ نمبر 7، اندرونی خیالات باہری فخر جتانے کی تمہید ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا
کہ مصیبتیں ظالم کے لیے ادب اور تنبیہ کا ذریعہ ہیں، لیکن مومن کے لیے امتحان، انبیاء علیہ السلام کے لیے درجات پانے کا ذریعہ اور اولیاء کرام کے لیے کرامت پانے کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ نے تمام حادثوں کے لوح محفوظ میں درج ہونے کی خبر اس لیے دی ہے تاکہ بندے غمگین نہ ہوں اور نہ ہی مغرور۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔